بزرگ فرماتے تھے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب ہر کوئی دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگا ہوگا۔ پوچھا گیا سب دھوکہ دے رہے ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ فرمایا جو اعتبار کرے گا۔ ایک کسان آدمی کی خواہش تھی کہ جیسے وہ کام کرتا ہے اس کے بیٹے بھی کیا کرے، جبکہ بیٹے اس کے کام چور تھے اور کام سے بھاگتے تھے۔ ایک دن اچانک بیمار ہو گیا، بہت علاج کروایا مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ جب کسان کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے بچوں کو پاس بلایا اور بولا، دیکھو ایک خزانے کی خبر دیتا ہوں تم لوگوں کو، اور وہ خزانہ میرے اس کھیت میں زمین کے نیچے ہے۔ جب کفن دفن وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ تو وہ ضرور ڈھونڈ لینا جا کر۔ بچوں نے ایسا ہی کیا، وہ کھیت میں گئے، ہل چلایا، بہت گہرا گڑھا کھود ڈالا، کافی محنت کی مگر خزانہ نظر نہ آیا۔ بچوں کی پسینے سے بری حالت ہو گئی، مایوسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اور جب آخرکار ہل چلایا تو زمین کے اندر بیج بو دیا۔ پودے نکلے تو خوب پھلے پھولے، اور جب انہوں نے وہ فصل کاٹی تو ان کا گھر غلے سے بھر گیا، یہاں تک کہ بہت سارا غلہ انہوں نے فروخت بھی کیا مگر ختم نہ ہونے پایا۔ وہ مسکرائے اور خوشی میں بول اٹھے، اصلی خزانہ تو یہ تھا، اگر ہمیشہ یوں ہی محنت کرتے رہیں خزانہ ہمارے قدموں میں ہوگا۔ جس انسان کو ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ خدا تعالی ہمارے لیے جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھنے والا انسان ہے۔ خدا تعالی دیر ضرور کرتا ہے مگر کبھی بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ جو آدمی خود اچھا نہیں ہے اس کو بالکل یہ حق نہیں کہ وہ دوسروں کو برا کہتا رہے۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جاتا ہے شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لیتا ہے وہ انسان ہے۔ اپنے دشمن سے انتقام لینے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی خوبیوں کے اندر اضافہ کر لے۔ جسم میں طاقت کو بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ دودھ کے اندر زیتون کا تیل ڈال کر پی لیا کرو، طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خود اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ اگر آپ کو ہر جگہ اپنا فرقہ، اپنی رائے، اپنی جماعت اور اپنا لیڈر ہی بہتر لگے تو یقین جانیے آپ کو مزید سیکھنے کی ضرورت ہے۔